کئی موقعوں تے ایسی چیزاں جڑیاں بالکل اکھاں دے سامنے ہوندیاں مگر علماء تو پوشیدہ رہندیاں، جنہاں چ ایک مسئلہ ہے کہ اعتکاف بھی دی فجر نوں بہنا چاہیے۔ صاف سیدھی حدیث سی مگر علماء تو محروم رہ گئے، جنہاں نوں سمجھ آئی بھی وہ 21 دی فجر نوں لے گئے، 20 دی فجر نہ سمجھ آئی، اور اس پریشانی نے انہوں نے تنگ بھی کیتا کہ جے تسی حدیث پاک پہ لگ گئے اور اس گل تے مگر ہو گئے جے، مگر یہ تسی 21 تے لے گئے جے فجر نوں، 21 اگر لیلۃ القدر ہوئی پھر کی بنوں گا؟ جواب نہیں آیا۔ امام احمد بن حنبل جیسے، امام اوزائی جیسے ایڈے امام حدیث پاک نے تنگ کر دیتا، اے وہ جنیاں کتاباں تیناں دا نام لیا، انہاں چ تمہید ہے۔ اے شاہ حسن ارباد دے جڑے حکمران سی مراکش دے، انہوں نے انہوں چھپایا، بہت نیکی کیتی، ورنہ یہ خزانہ کلمی پہ 26 جلداں چھپایا، بڑی محنت کر کے اتنے حاشیے اور ماں کو لکھوائے، تو یہ سمجھو جی جلد 11 اور صفحہ دا جڑا 197۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ دا شاگرد آندا سمیت مرۃ اخرى یسرا الموت کی فی وقت یدخل الموت تک، کہ ایک باری میں ایک بندے نے پوچھا، تو امام صاحب نے پوچھ لیا سی احمد بن حنبل نوں کہ اعتکاف کرنے والا آدمی جڑا وہ کدوں اعتکاف والی جگہ جائے؟ فقال قد كنت احب له ان يدخل موتك بالليل حتى يبيت فيه ويبتدع، کہندے میں اسی گل نوں پسند کردا سی تے وہ فتوی دیندا سی کہ وہ شام نوں آ جاوے، رات مسجد گزارے، شام تو اعتکاف شروع کر لے، مگر فجر اتوں ہی چالو کرے، ہاں 20 دا روزہ اتنے آگے کولے۔ ولكن حدیث عمران عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يدخل موتك اذا صلى الغداء قيل له فمتى يخرج قال يخرج من المصلى۔ دو مسئلے پھر انہوں نے بیان کیتے، آندے میں تے یہی کہندا سی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جدو حدیث سامنے آئی، اے بخاری مسلم سب کتاباں جب کہ رسول اللہ جدوں اعتکاف دا ارادہ کر دے تے فجر دی نماز پڑھ کے اعتکاف والی جگہ تے بیٹھ، اتنے پہلا رات آن دا کوئی وجود نہیں، شامی آ جائے رات رکھ ہے ہی نہیں، یہ ہوئی ہے کہ اذا اراد ان یعتکف، جدوں اعتکاف دا ارادہ کر دے صلی الفجر، فجر دی نماز پڑھ دے، پھر اپنی اعتکاف والی جگہ بیٹھ جائے، جان چھڑاؤ لیا میں بنا لیا، آیا رات تو ہی بیٹھے بیٹھا کتنے بھی نہیں لکھا۔ اے دیکھ لو سبل السلام ہے بلوغ المرام دی شرح، یہ اندر امام محمد بن اسماعیل ایمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں فیہ دلیل علی ان اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر، حدیث صاف دسن رہی ہے کہ اعتکاف دا شروع وقت جڑا فجر دی نماز تو بعد، وہ ظاہر فی ذلک، یہ کوئی گول مول گل نہیں، 15 دا بیان ہے کہ جدو اعتکاف دا ارادہ کر دے فجر پڑھ کے بیٹھ دے، تے جڑے لوگ آندے کہ آ جاوے وہ شام تو اور اتنے رہے کل تو لا یخفی بعضہ، فرماؤندے بالکل انہونی گل ہے، کولم بناؤندے یہ حدیث پاک دے اندر کوئی نہیں، یہ گل تے سمجھ آ گئی انہوں کہ فجر تو بعد بہنا، مگر اتوں رہ گئے تے فجر 21 دی بنا بیٹھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں تو یار شام نو آندا سی، مگر حدیث آ گئی ہے اس پر ہن میں آنا بھی وہ 21 دی فجر نو پہ، ادھر ذہن چلا گیا اور امام اوزائی دا بھی چلا گیا۔ بعد والے علماء جڑے انہوں نے آخیا یار 21 دی فجر نو بہنا، اگر لیلۃ القدر ہی ہوئی 21 امکان ہی زیادہ ہے۔ یاد رکھو جو حدیث کی کتابیں انہوں کی روشنی دیکھیے تو 2 راتاں زیادہ، ایک دونوں گزر گئیاں، باقی 27 وغیرہ جڑی ٹھیک ہے ساریاں راتاں آپ نے آخیا تاک تلاش کرو، مگر جو نظر آئی حضور کے زمانے صرف 2 راتاں آئی، ایک 21 نو آئی ہے، ایک 23 نو آئی۔ حضور نے فرمایا 2 سالاں کہ میں دیکھنا کہ میں اس دن فجر دی نماز پڑھنا تو میرے متھے نو گارا لگا، مسجد جڑی جو چو پیندی سی نا، چھت سی کھجوراں دے پتیاں دی بارش ہوئی، باقی سویرے لوگوں نے ویکھیا تے نبی علیہ السلام دا جڑا سی مبارک پیشانی مٹی نہ پڑی، 21 نو ہوئی 23 نو ہوئی، اور 23 تے ویسے بھی رسول کریم علیہ السلام جدوں حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ نے پوچھا جوہنی نے کہ میں رہنا جنگل، میرے کو روز نہیں مسجد نبی جایا جائے، مینوں ایک رات اللہ دے رسول دس دیو جڑی میں مسجد نبی گزارا، فرمایا بس پھر تو 22 دا روزہ آ کے مسجد کھولیا کر تے 23 دی فجر پڑھ کے نکل جا کے، پھر ساری زندگی گھوڑے تے آوندے سی، باہر بن لینا، اثر ویلے مسجد داخل ہو جانا، 23 دی رات گزارنی تے چلے جاندے۔ اس تو یہ بہت راتاں جڑیاں نا امکان ہے یہی ہوگی، تو 21 تے گزر گئی تو تسی 21 دی فجر میں اعتکاف بیٹھے، تو اعتکاف دا بہت بڑا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں راتاں تے اسی تیرے گھر بیٹھے ہوئیے دھرنا مار کے مانگ رہے ہوئیے تو رات گوا پاؤ، تو حل ہوتا یہ نہیں سی 21 والے چلے جاندے، گل ٹھیک سی بھی فجر تے آ گئے، مگر فجر مننی چاہیے سی 20۔ اہل حدیث عالم اس تو بیان کرنا ریکارڈ ہو جائے، میرا کو پتا اگلے سال ہونا کہ لوگ رفڑ پاؤندے رہندے بھی مولوی صاحب جی ایویں کردا نہیں، نہ کوئی پڑھدے نہ لکھدے اور دسن تو بعد بھی نہیں لیندے، تسی کتاباں ویکھو یار میں کولوں لکھیاں، مولانا تقی عثمانی الہ سنن لکھ چکے، مولانا محمد صدیق ہزاروی بریلوی رمضان شریف کے مسائل لکھ چکا، مولانا نذیر احمد صاحب فوت ہو گئے امدادی والے وہ شرح مشکات لکھ چکے، تے ساڈے شیخ خلیل احمد سہارنپوری جڑی گل کی نا 20 دی فجر منیا بغیر چارہ نہیں ہونا، 21 دی فجر نہ 21 رات گواؤنی تے اور شام نو کتے آن دا ذکر نہیں، اے پڑھ لو تنقیح الروات دوسرا جوز ہے، بہت بڑے حدیث عالم اس بارے فرماؤں دے، یہ حدیث پاک لکھ کے پھر لکھ دے کہ رسول کریم علیہ السلام آ جاندے سی، وفی الحدیث دلیل 48 صفحات دوسری جلد، وفی الحدیث دلیل علی ان اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر یوم ال20 من رمضان، تو اس حدیث پاک واضح دلیل ملی کہ 20ویں تاریخ دی جڑی فجر ہے اتوں اعتکاف شروع، اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر، فجر دی نماز تو بعد چلدا، مگر یوم ال20 21 نہیں 20 دی جڑی فجر ہوندی رمضان، وہ ظاہر فی ذلک،
آندے حدیث اس بارے بالکل صاف سیدھی بس سنت الصحیحۃ الصریحۃ حق بالاتباع، اور اللہ دے رسول دی صحیح اور صریح حدیث اس لائق ہوندی ہے بھی آدمی دی پیروی کرے. فلا یلتفت الی ما خالفہا، اس تو یہ الٹ جڑے آندے نا شام نو بہت فلانے نو بہت یا 21 فجر ذرا وہ طرف دھیان نہ کرو. صاف عالم نے لکھا کہ سنو ہی نہ انہوں دی گل. اللہ دے رسول دی حدیث کی دسن رہی ہے 21 رات گواندے پھردے 20 فجر نو. تو امام احمد ابن حنبل فرمایا کہ میں کہندا سی شام نو آ، مگر شام کتے لبھی نہیں. حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئی. ہوں اس تو سوا چار مگر 21 ہل چلے. نال دوسرا مسئلہ بیان فرمایا متا یخرج کہ نکلے کدوں بوے تو 20 فجر جاوے کدوں. یخرج منہ الی المصلی، امام نے فرمایا 197 سوا اتوں عیدگاہ جاؤ. گھر کوئی نہیں جانا، چاند ویکھے بھجے کوئی نہ، مسجد رات گزارے عبادت کرے اور اتنے کپڑے شپڑے منگوا کے نہاوے غسل کرے خوشبو والا عیدگاہ جائے اور عید کی نماز پڑھنے تو بعد پھر اپنے گھر جائے. یہ دوسری سمجھو 23ویں جلد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مسئلہ چوں. امام مالک فرمایا یار رسول اللہ کی مسجد تو وڈی کوئی مسجد ہے، اتوں اعتکاف چلیا کو ویکھو کہ جانا کروں کوئی کرنا جو کرو جڑا دسیا گیا اپنی مرضی کے کام کیوں کر دے. وقد روى ابن القاسم عن مالك رحمه الله في المسند وقال مالك في الموطأ 53 صفحہ 23 ان راہ الفضل اذا تاک فلاشر اواخر میں رمضان لا يرجعون الى الحي. امام مالک فرماؤندے میں مدینہ شریف کے اندر جنہیں عالماں نو ویکھیا جنہیں بزرگاں نو ویکھیا مسجد نبی سارے جدوں آخری 10 دن بیندے سی لا يرجعون الى الحي، کوئی گھر والوں ور نہیں سی جاندا حتی یشهد العید من الناس، اتوں تک عید دی نماز لوگاں نہ پڑھ پھر گھر نو جاندے. اے او شیخ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شعر موت دے بارے سنائے، یہ انہوں کی کتاب ہے وہی المغنی، یہ سمجھو تیسری جلد ہے. یہ اندر بھی امام نے کتاب الاعتکاف لکھا 212 صفحہ. ومن اعتکف العشر الاواخر من رمضان استحب ان یبیت لیلۃ العید فی معتکف. میں ساری گلاں اس طرح نہ اللہ دے بندے انہاں لوگاں تک پہنچاؤ بے زید اور ہٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ مولوی صاحب نو کوئی نقصان نہیں پہنچتا نہ وہ کوئی جلسے تہاڈے کول آندا میرے نام لکھو نہ تہاڈے کو کوئی چندے منگتا، صرف پڑھیا عمر گزارتی ہے اور سارے مسلکاں دا پڑھیا. اس تو میرے سامنے سب شیشہ، میں شیعہ دے بھی بنیادی کتاباں میرے کو ٹیراں دے ٹیر ہے، بریلویاں دے فتاوے، اس تو میں سنی سنائی گل نہیں منتا کہ میں کوئی آ کے فلانا ہر چیز دا مینوں پتہ بھی کی آندے کی ہے. اے سمجھو 212 علیحدہ فصل کہ جڑا آخری 10 دن رمضان شریف کے اعتکاف کرے اس تو ہبا وہ یہ چیز مستحب ہے، نیکی دی ہے، پسندیدہ کہیں یبیت تا لیلۃ العید فی معتکف کہ عید دی رات تو اعتکاف والی جگہ گزارے. نص علیہ احمد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ صاف کہہ گئے وروی عن نخعی وابی مجلس وابی بکر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنطبہ وابی قلابہ انہم کانوا یستحبون ذلک. اے کنے تابعین دے نام ہے کہ سارے صحابہ دے شاگرد جڑے نوں آندے سی کہ یہ ہوئی ٹھیک کام ہے کہ عید دی نماز اتنے گزار. ورول اسرم عید دی رات تھی ورول اسرم بسناد عن ایوب عن ابی قلابہ انہ کان یبیت فی المسجد لیلۃ الفطر ثم یغدو کما هو علی العید وکان یعنی فی اعتکاف لا یلقى له حسیر ولا مصلی یجلس له کان یجلس کان بعض القوم. اے ہور ایک اللہ دا بندہ نیکی کردا سی، حالانکہ حکم نہیں ضرور بھی پردہ بناؤ یا نہ بناؤ. تو فرماؤندے ابو قلابہ عید دی رات مسجد گزارتے سی، اتوں ہی اسی طرح عیدگاہ نوں جاندے سی، اور اپنے اعتکاف دے وقت بھی انہوں نے کوئی جا نماز یا چٹائی نہیں سی بچھائی جاتی جہاں پچھاڑیا جائے اعتکاف بیٹھا، نہ کوئی انہوں نے کوئی ایسی جا نماز یا کوئی پردہ سی. کان یجلس کان بعض القوم، ریاکاری تو بچن لیے اللہ دے بندے کی کچھ کرتے. فرمایا اس طرح ہی لوگوں نے نمازیاں رلے جاندے سی جنہوں کوئی بھی نہیں سی جانتا کہ یہ اعتکاف ہے لیکن. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نام قال فاتحت فی یوم الفطر فاذا فی حجر جویریہ مزینہ ما ظننت الا بعض بناتی فاذا احیا امۃ اللہ فاتک وغدا کما هو علی العید. فرماؤندے روایت کرنے والے ایوب کہ میں عید والے دن گیا سویرے تو میں ویکھیا کہ انہوں دی گود ایک چھوٹی جی بچی بیٹھی اور بڑی زیب و زینت کیتی ہے سنواری ہے. تو میرے خیال چ بے دی بیٹی ہے، مگر انہوں دی ایک لونڈی سی جڑی عید دی نماز پڑھن جان تو پہلا انہوں نے اللہ دے راستے آزاد کیتا کہ اللہ دے دربار پھر جاواں گے ایک جان نو آزادی بخشنی چاہیے. اسی آزادیاں دین جو کہ نہیں نہ ہن غلام ہے، صرف اینا ہی حکم ہے صدقہ فطر دے دیا کرو، نماز پھر پڑھن آئو، غریباں مسکیناں دی عید دا انتظام کرو، بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ کئی دن اگوں بھی دیتا جائے بڑی نیکی ہے، عید کا دن نہیں اڑکنا چاہیے. کئی اتنے جا کے آنے جی صدقہ فطر کنوں دئیے، بھائی اللہ دے بندے عید تو پہلا دے دے، کوئی بیچارہ تسلی نہ گھر بہندا پیا اج دے دن تے انتظام ہے گا. تو لونڈی نو آزاد کیتا اور پھر عیدگاہ میں چلے گئے. وقال ابراہیم کانوا یحبون لمن اعتکف العشر الاواخر من رمضان ان یبیت لیلۃ الفطر فی المسجد ثم یغدو الی المصلی من المسجد. امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں کو سارا علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا. ابراہیم نخعی دے شاگرد حماد سی، حماد امام صاحب دے استاد. تو ابراہیم نخعی فرماؤندے کہ صحابہ اور تابعین اسی چیز نو پسند کر رہے. یہ سارے دا طریقہ سی کہ جڑا 10 دن آخر بوے وہ عید دے دن ایتھے ہی رات گزارے اور ایتھوں عیدگاہ نماز پڑھن واسطے جائے. اللہ اکبر.